میں ہوں کامران علی اور آپ دیکھ رہے آج ڈیجیٹل۔ آج ہمارا موضوع ہے موسمیاتی تبدیلی۔ موسم سرما ہو یا پھر گرما، شدت انتہائی زیادہ ہوتی ہے، اور پھر اگر موسم گرما کی بات کرے تو بارشیں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اکثر سیلاب آ جاتے ہیں، یا پھر اگر ان بارشوں کے بعد سورج نکلتی ہے تو وہی سورج آگ برساتی ہے۔ ان موسمیاتی تبدیلی کے عوامل کیا ہے اور پھر اس کا حل کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور آئے ہیں، اور ہمارے ساتھ وی سی پروفیسر ڈاکٹر جان بخت صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے یہ بتائیں موسمیاتی تبدیلی ہے کیا اور اس کے پاکستان پر اثرات کیا ہے؟ جب کسی علاقے میں کسی خاص وقت کے لیے درجہ حرارت میں تبدیلی آ جائے، وہاں پہ جو نمی ہے، بارش ہے، اس میں تبدیلی آ جائے تو اس کو ہم موسمی تبدیلی کہتے ہیں۔ جہاں تک موسمیاتی تبدیلی کا تعلق ہے تو آج کل ساری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے، لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان 10 ممالک میں شامل ہے، ہمارا نمبر شاید 8ویں پہ ہے، جس سے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان اس سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں آپ نے بتا دیا، لیکن اس سے پانی کی قلت کا جو مسئلہ ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے، تو پانی کی قلت کا مسئلہ جو کس حد تک بڑھ سکتا ہے، اور پھر اس سے نمٹنے کے لیے ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ سرکاری اعداد و شمار کو دیکھیں تو یہاں پاکستان میں تقریباً 5% رقبے پہ جنگلات ہے، جبکہ ایک سرسبز ملک کے لیے یہ جنگلات 25 سے 35% ہونی چاہیے۔ تو پاکستان میں جو رقبہ ہے تقریباً 45 لاکھ ایکڑ ہمارا جو جنگلات ہے وہ ہے، تو اس کو ہمیں 1,50,00,000 ایکڑ پہ پہنچانا ہوگا۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ جنگلات کم ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو توانائی جس چیز سے ہم پیدا کر رہے ہیں وہ گرین ہاؤس گیسز بھی پیدا کر رہے ہیں۔ مثلاً بجلی ہم تیل اور کوئلے سے پیدا کرتے، جس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ اور بھی بہت سارے گرین ہاؤس گیسز ہیں جو ہم ہوا میں چھوڑتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو زمین کی درجہ حرارت ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس صدی کے آخر تک دنیا کی جو درجہ حرارت ہے اس میں تقریباً 2 ڈگری سیلسیس تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب اگر ٹمپریچر کے ساتھ نمی شروع ہو جائے، نمی ساتھ مل جائے، تو اس کو ہم ہیٹ انڈیکس کہتے ہیں۔ اب حال ہی میں 2 ہفتے پہلے یہاں پہ ایک گرمی کی ایک شدید لہر آئی تھی پورے ملک میں، اور خاص کر خیبر پختونخوا میں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹمپریچر تو 40 یا 42 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا تھا، لیکن ہمیں جو محسوس ہوتا تھا وہ تقریباً 50 سے اوپر، کیونکہ جب نمی شامل ہو جاتی ہے ٹمپریچر کے ساتھ تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو موسمیاتی تبدیلیوں کا جو آگے جو امپیکٹ آ رہا ہے، جو اثر آ رہا ہے، وہ پانی کی کمی کا بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہے، اور 2025 میں پاکستان ان ممالک میں شامل ہوگا جہاں پہ پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور کیپ ٹاؤن دنیا کا پہلا شہر ہے جو 14 اپریل 2023 کو واٹر ڈیفیسٹ قرار دیا گیا ہے، وہاں بالکل پانی ختم ہو چکا ہے۔ جس انداز سے ہم پانی استعمال کر رہے مختلف ایکٹیویٹیز میں، مثلاً ہمارے زراعت میں تقریباً 95% پانی ہم استعمال کر رہے ہیں، اس طرح ہاؤس ہولڈ ایکٹیویٹی میں 4.5% ہے، اور جو باقی بچا ہے وہ تقریباً انڈسٹری میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو ہمارے زمیندار اب بھی وہ فلڈ اریگیشن کر رہے ہیں، حالانکہ آج کل سائنٹیفک دور آیا ہے، ڈرپ اریگیشن کا سسٹم آیا ہے کہ آپ ہر پودے تک اس کے ضرورت کے مطابق پانی پہنچائیں۔ تو ہم اس طرف بھی توجہ زمینداروں کی دلانے ہوگی کہ آپ زراعت کے جدید طریقے استعمال کریں۔ ہمارے پاس تو جو پانی کے ذخائر ہے یا رینیویبل ریسورسز ہے وہ وہی ہے 224.8 بلین کیوبک میٹر، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہماری ضروریات دن بدن بڑھ رہی ہے۔ پاکستان میں ہم کیوں پانی اس طرح بے دریغ استعمال کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کی قیمت کم ہے۔ اگر آپ موازنہ کریں، پاکستان 1 کیوبک میٹر پانی
$2 میں فروخت کر رہا ہے، اور ملائیشیا تقریباً $55 پر کیوبک میٹر پانی فروخت کر رہا ہے۔ ہمارے جو طریقے پانی کے استعمال کو، اس پہ غور کرنا پڑے گا، جو ہم بے درنگ اس کو ضیاع کریں۔ دوسرا یہ کہ حکومت کو چاہیے کہ ہمیں اسمال اور لارج ڈیم بنانے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں 2010 میں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے سیلاب آیا، تقریباً $10 بلین ہمارا نقصان ہو۔ ابھی ریسنٹلی جو اگست 2022 میں جو سیلاب آیا تھا، $35 بلین کا نقصان ہوا۔ وہ پانی جو خدا کا ایک عطیہ تھا ایک فلڈ کی صورت میں، لیکن ہمارے پاس کوئی اس کو ذخیرہ کرنے کی وہ نہیں تھی، انتظام نہیں تھا، تو اس وجہ سے وہ پانی سادہ چلا گیا سمندر میں، جو ہمارے کسی کام نہیں رہا۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ڈیمز بنا دے۔ ہمارے ہاں ریسائکلنگ نہیں ہے۔ اب دیکھیں اسرائیل جو ہے نا، وہ تقریباً 70% وہ صحرا ہے، لیکن وہ اپنے 1/4 جو پانی ہے وہ ویسٹ واٹر سے ری یوز کر رہا ہے، اس کو ٹریٹ کر کے ری یوز کر رہا ہے۔ اس طرح سنگاپور تقریباً 40% اپنا پانی جو ویسٹ واٹر، جس کو ہم گندا پانی کہتے ہیں، جو گھروں سے نکلتا ہے، وہ اس کو استعمال کے قابل بنا رہا ہے۔ لیکن پاکستان میں یہ شرح جو ہے یہ 1% ہے۔ ہم جو پانی زمین سے نکال رہے اتنا ریچارج نہیں کر رہے، اور پاکستان کا جو نمبر ہے وہ دنیا میں 34ویں نمبر پہ ہے، جبکہ بھارت 8 پہ ہے اور بنگلہ دیش 12 پہ ہے۔ اگر آپ یہ ریشو دیکھیں، جو پانی ہم استعمال زمین سے نکال رہے اور جو دے رہے، تو اس میں جو ریشو ہے، اس کو ایک ریشو ہم نکالتے ہیں، تو اس میں پاکستان 164 نمبر پہ ہے۔ ہم 18 ملکوں سے اچھا پرفارم کر رہے دنیا میں۔ اگر ہم موسم کی بات کریں، سردی ہو یا پھر گرمی، شدت انتہائی زیادہ ہوتی ہے، اور پھر اگر گرمی میں بات کریں تو اتنی بارش ہوتی ہے کہ اکثر تو یا سیلاب آتے ہیں، یا پھر اسی بارش کے بعد اگر سورج نکلتی ہے تو آگ برساتی ہے۔ اس کے وجوہات کیا ہے؟ کبھی وہ کم ہو جاتی ہے ایٹماسفیرک پریشر، تو آپ کو سردی محسوس ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ ایٹماسفیرک پریشر بڑھ جاتا ہے تو گرم ہوائیں بالکل اس کو دبا دیتی ہے اور اس کو لاک کرتی ہے ایک خاص وقت کے لیے، کہ وہ جو ہیٹ ہے وہ اوپر جائے نہیں۔ وہ سارا جو معاملہ ہے وہ گرین ہاؤس گیسز کا ہے، جس میں اگر آپ دیکھیں دنیا میں چین جو ہے نا نمبر 1 پہ ہے، وہ سب سے زیادہ ہوا میں کاربن چھوڑ رہا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے امریکہ، 3rd پہ بھارت ہے، اور 4تھے پہ رشیا ہے۔ پاکستان کا تو بہت کم ہے، 217 ملین ٹن ہم کاربن ریلیز کر رہے ہیں۔ اگر آپ کمپیئر کریں چائنا کے ساتھ تو وہ 6,500 ملین ٹن ریلیز کر رہا ہے، تو ہمارا حصہ کم ہے۔ لیکن چونکہ ہم ترقی پذیر ملک ہے تو ہمارے پاس جو موسمی تبدیلی سے جو نقصانات ہیں، اس کی ازالے کے لیے ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے۔ پانی کی قلت کی صورت میں خشکسالی سے جو فوڈ سیکیورٹی جنم لے سکتی ہے، یہ کس حد تک ہوگا اور اس کی شدت کتنی ہوگی؟ جہاں تک خوراک کی کمی کا مسئلہ ہے، اور جہاں تک موسمی تبدیلیوں کا زراعت پہ، تو وہ تو ظاہر ہے کہ جس طرح انسان کے لیے ایک ماحول چاہیے اس کی بڑھوتی کے لیے، تو اس طرح پلانٹس کے لیے ایک خاص ٹمپریچر اور موسم اور ہوا اس طرح ہونے چاہیے۔ اور آج کل چونکہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے وہ پیٹرن چینج ہو رہا ہے، تو اب سب سے بڑی ذمہ داری ایگریکلچر یونیورسٹیز اور زراعت کے ماہرین پہ ہے کہ وہ ایسے پودے تخلیق کرے، اس کی بیج پیدا کرے، جو ہمیں دو قسم کے بیج چاہیے اس وقت موسمی تبدیلی کے تناظر میں۔ ایک وہ پودے جو کم پانی میں وہ گرو کر سکے، اور دوسرا یہ کہ وہ زیادہ ٹمپریچر کو برداشت کر سکے۔ اب ہمیں الٹرنیٹ کراپس یا متبادل فصلوں پہ غور کرنا، اس میں ملٹ ہے، سارگم ہے، جس کو مکئی اور باجرہ بھی کہتے ہیں۔ لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں، اس کی بلینڈڈ فلاور کی طرف، کہ کچھ آٹا گندم کا، کچھ ملٹ کا، اور کچھ
میز کا، تو اس کو ملا کے یہ ایک صحت کے لیے بھی اچھا رہے گا اور ہماری جو گندم پہ جو انحصار ہے وہ کم ہوگا۔ موسمیاتی تبدیلی کے جو عوامل ہے اس میں عوام کا دخل کتنا ہے اور عوام کی کیا ذمہ داری بنتی ہے تاکہ اس سے نمٹا اور بچا جا سکے؟ بعض کا کام تو حکومت کا ہے، لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ جنگلات کو بڑھانا، اس میں عوام اپنا حصہ ڈالے اور پودے لگائے زیادہ سے زیادہ۔ اس کے علاوہ پیدل مطلب سفر کرنے کی عادت ڈالے، زیادہ سے زیادہ سائیکل استعمال کرے، تو اس سے بھی توانائی کی بچت ہوگی، کاربن فٹ پرنٹ ہوگا۔ ساتھ ساتھ جو پانی کی میں نے بات کی، تو ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی اور جو پانی ہم اتنا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں اس کو کم کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جس طرح آپ نے پروفیسر ڈاکٹر جان بخش کی باتیں سنی تو یقیناً موسمیاتی تبدیلی جو ہے وہ انتہا حد تک جاری ہے اور اس کے جو عوامل ہیں وہ بھی آپ نے جان لیے، لیکن اس سے نمٹنے کے لیے نہ صرف حکومت اور اداروں کی ذمہ داری ہے بلکہ عوام کو بھی یکساں جو کردار ہے وہ ادا کرنا ہوگا، ورنہ یہ انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ حیوانوں اور پودوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔